میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص تھا دنیا داری کرتا تھا، بڑا مال، بڑی جائیدادیں، بڑا ڈیرا، بڑا کھانا پینا، بڑا آنا جانا لوگوں کا، بڑے پیسے۔ اچانک حالات کسی وجہ سے بدل گئے، کچھ ایسے معاملات ہو گئے کہ اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، زمینیں بک گئی، جائیدادیں اجڑ گئی، کیونکہ وہ بھی اللہ کی نافرمانی میں مبتلا تھا تو ہر چیز ضائع ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ہر چیز اس کی چلی گئی نا، وہ کبھی مسجد نہیں آیا تھا، بنی اسرائیل کا شخص تھا تو کبھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا۔ اب جب سب کچھ چلا گیا نا، کوئی وہ دوست سجن جو پہلے بڑے قریب تھے وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے، 2-4 دن تو ادھارے پیسے دیے، پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ تو بھکاری ہو گیا ہے۔ بھکاری، وہ تیری آنکھ یا سنگ ملامت کی چبھن کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک؟ دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک۔ اور میاں صاحب کہتے ہیں ساری عمر ہی آٹا گدہ ہے تے لکھاں کیتے پیڑے، ان وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے۔ ساری عمر ہی آٹا گدہ میں لکھاں کیتے پیڑے، اے وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی بھی نہیں بیٹھا نیڑے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے الجھ گیا، جب تھک گیا نا دنیا داروں کی طرف، رشتہ داروں کی طرف، یار دوستوں کی طرف، تو پھر جا کے مسجد یاد آئی، سجدہ کیا، کہنے لگا یا اللہ کوئی نہیں میرا تیرے سوا، اللہ میں نے دنیا دیکھ لیا ساری، تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ رب کریم نے فرشتوں کو بلایا، فرمایا ادھر آؤ، جاؤ میرا بندہ جیسے کہتا ہے ویسے ہی کر دو، جو کہتا ہے ویسے ہی، جو وڈیاں شانہ والے مولا تے رب غریب نوازا، اپنے بندیاں تائیں کھلی رکھی رحمت دا دروازہ، یا اللہ مدد فرما۔ فرمایا جاؤ فرشتے جیسے یہ کہتا ہے ویسے ہی۔ فرشتے کہنے لگے یا اللہ ہماری ضرورت تو نہیں، پر ڈر کے نہیں آیا، یہ الجھ گیا ہے تب آیا ہے، پھنس گیا ہے تب آیا ہے۔ یا اللہ یہ تجھ سے ڈر کے تیری محبت میں کیسے آیا ہے؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آ رہی ہو اس لذت کی، کیسے آیا ہے؟ پھنس گیا ہے، اب اس کا چارہ کوئی نہیں رہا۔ واہ، آواز قدرت آئی، اس آواز میں بھی بڑا کرم ہے۔ رب کریم نے فرمایا فرشتو تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے نہیں پتا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تمہارا کیا خیال ہے مجھے نہیں پتا۔ اور فرمایا تمہیں تو اتنا پتا ہے نا کہ یہ الجھ کے آیا، مجھے آگے کی بات کا بھی پتا ہے، یا اللہ آگے کیا ہے؟ فرمایا میں نے اسے نواز دینا ہے، اس نے دوبارہ آنا بھی کوئی نہیں، لے کے جائے گا تو دوبارہ۔ اللہ اکبر، کتنے بلند حوصلے ہیں پروردگار کے، کتنے بلند حوصلے ہیں پروردگار کے، جائے گا تو واپس۔ اللہ اکبر، میرے حبیب فرماتے بنی اسرائیل کا وہ شخص تھا، اللہ نے دے دیا، چلا گیا لے کے، دوبارہ پھر بھول گیا، پھر ڈیرے، پھر وہی جھوٹے یارانے، وہی دوستیاں، وہی سارے معاملات، الجھ گیا، پھر انہی کاموں میں الجھ گیا۔ کچھ وقت پھر آیا تو حالات پھر خراب ہو گئے، پھر دوست سجن جو کہتے تھے نہیں نہیں اس وقت اور تھا اب اور ہے، پھر بدلنے لگے، پھر اس سے رخ پھیرنے لگے، حالات پھر بگڑنے لگے۔ جب سارے دروازے کھٹکھٹائے تو دل میں چور ہے کہ پچھلی دفعہ میں نے دعا کی تھی تو کیا میں نے فراڈ ہی تھا کہ پکی توبہ کی ہے، اندر چور ہے، پانچ فقیروں کسے نہیں ماریا، اے ہوئی تے چور اندر تھا، اندر کھٹکا ہے کہ یار میں، لیکن کہنے لگا جاؤں نہ تو جاؤں کدھر۔ پھر آ گیا مسجد، کہنے لگا یا اللہ آج کے بعد نہیں کرتا، آج کے بعد غلطی تو مہربانی فرما، ایک دفعہ نظر فرما۔ میرے حبیب پاک بیان کر رہے ہیں تو آنکھوں میں آنسو ہے۔ حضور فرماتے کہنے لگے یا اللہ ایک دفعہ اب نہیں کرتا۔ رب کریم نے فرمایا فرشتوں دے دو جو مانگتا ہے۔ فرشتے کہنے لگے یا اللہ ڈر کے نہیں آیا، الجھ کے آیا ہے۔ فرمایا مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ دوبارہ آئے گا بھی نہیں، لیکن اب وہ آ گیا ہے، دے دو جو مانگتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں 70 دفعہ آیا۔ بولے کتنی دفعہ؟ اور پائی چوتھی باری تے ابا جی نہیں پیسے پا کے دیں دے دکان ہے، وہ آندھے تو جھاڑ دے خسمہ دا سیر کھا دوجہ انہوں نہیں کر کے دینا۔ 2-3 دفعہ ڈال کے دیتے ہیں تجارت کاروبار، چوتھی دفعہ کہتا موج کر بھائی تو ضائع کر دیتا ہے، تجھے نہیں دینے۔ 70 دفعہ آیا، 70 دفعہ
خدا کے پسندیدہ بنو، لوگوں کے پسندیدہ نہ بنو۔ ان کی تو پسند پہ 3 دفعہ پورے نہیں اترو گے تمہیں دھتکار دیں گے، جوتے کی نوک پہ نہیں رکھیں گے۔ 70 دفعہ آیا، 70 دفعہ ناپسندیدگی کا کام کیا۔ ایک دن پھر رات کو اٹھا، اب الجھا نہیں، اب مال ہے، دولت ہے۔ رات کو اٹھ گیا، اٹھ کے بیٹھ گیا، دل میں خیال آیا میں کتنا برا ہوں، خدا کے دروازے پہ تب جاتا ہوں جب پھنس جاتا ہوں، اس کے آستانے پہ تب جاتا ہوں جب الجھ جاتا ہوں، اس وقت جاتا ہوں جب بیمار ہو جاتا ہوں، اس وقت جاتا ہوں جب تعویذ کی ضرورت ہوتی ہے، دعا کی عادت ہوتی ہے۔ کتنا خود غرض ہوں، خدا کو بھی سجدے کرتا ہوں۔ میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں، احمد فراز نے کہا میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں، لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں، میں کہاں بس رہا ہوں کہ یہاں بھی میرا لالچ ہی ہے۔ اٹھا، پھر تڑپا، مصلی بچھایا تو مصلی آنسوؤں سے بھیگ گیا، کہنے لگا خدایا تو عظیم ہے، میں ذلیل ہوں، تو بڑا ہے، میں عاجز ہوں، تیری کیا بات ہے، میں کچھ بھی نہیں۔ خدایا 70 دفعہ توبہ کی اور جھوٹی کی، تیرا کتنا بڑا حوصلہ ہے، تو نے ہر دفعہ میری قبول فرمائی۔ خدایا آج میں لالچ لے کے نہیں آیا، میں تجھے راضی کرنے آیا ہوں، آج میں تجھے راضی کرنے آیا ہوں، سچا ہو کے آیا ہوں۔ میرے محبوب فرماتے، رب نے فرمایا فرشتوں کھولو نظر آسمان کے دروازے، تم کہتے تھے الجھ کے آیا ہے، پھنس کے آیا، کھولو آسمان کے دروازے، وہ دیکھو سجدے میں گرا ہوا ہے۔ یہ آج الجھ کے نہیں آیا، یہ آج مجھ سے ڈر کے آ گیا ہے، آج میرے پیار میں آ گیا ہے۔ فرشتے کہنے لگے یا اللہ پہلے تو مال دیتا تھا، اب کیا دے گا؟ تو میرے حبیب فرماتے ہیں، رب فرماتے ہیں میں اسے دنیا میں عزت دوں گا اور قیامت کے دن بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دوں، بغیر حساب کتاب جنت عطا کر۔ میرے دوست چھوڑ دنیا کی پسندیدہ، روز نیا رنگ اختیار کرنا، بندے مجھے پسند کریں، روز نیا سٹائل اختیار کرنا، لوگوں کی اب یہ رواج آ گیا، اب یہ رواج آ گیا، اب یہ چکر چل گیا ہے، نہیں جی نہیں، اب میری حویلی بتی بڑی اچھی ہے، بڑی خوبصورت ہے، اور سارے میرج ہالوں میں شادیاں کرتے ہیں، میں نے دنیا چھوڑ، دنیا کبھی کبھی کوئی پسندیدہ بنا ہے، تجھ ایک مکر کراتے ہیں، پھر کہتے ہیں دوسرا بھی کر، پھر کہتے ہیں تیسرا بھی کر، یہ تو تجھے مکر کرا کے تھکا دیں گے، نچا کے تھکا دیں گے۔ یہ دنیا تیرا امتحان لے گی، 1 کے بعد 2، 2 کے بعد 3، 3 کے بعد 4، یہ تو تجھے رسوا کر دے گی، الجھا دے گی۔ عرش کا مالک ہے جو امتحان نہیں لیتا، وہ کہتا ہے تو ایک بار آ جا صحیح، تو آ جا صحیح۔ میرے حبیب فرماتے ہیں تیرا کام پہنچ جانا ہے، اور پھر رب کا کام تیرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دینا ہے۔ لیکن مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی۔ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی، بس جیبوں سے عرضیاں نکلی۔ توبہ کریں تو پھر بدل جائیں، پھر تبدیلی آئے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں، جو بدلنے والے تھے وہ بدل گئے، بڑا کچھ کرتے تھے پر پھر وہ لوگ بدل گئے۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بڑا دلدادہ تھا عورتوں کا، اور میرا ماحول یہ تھا کہ میں قتل بھی کر لیتا تھا، معاذ اللہ چوری بھی کر لیتا تھا، اور رات میری طبیعت تھی معاذ اللہ نئی سے نئی عورت کے پاس جانا۔ کہتے ہیں ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو نبی پاک علیہ السلام کا سر اقدس معاذ اللہ کاٹ کے لائے گا، نقل کفر کفر نہ باشد، 100 سرخ اونٹ انعام ملے گا۔ تو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں بہت سارا انعام حاصل کروں گا۔ قرآن مجید میں نا اللہ فرماتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں اگر میں رزق میں کشادگی دے دوں، زیادہ پیسے دے دوں، فرمایا باغی ہو جائیں، وہ سرکش ہو جائیں۔ یہ بہت سارے لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ اعتدال میں رکھتا ہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ہر بندہ دولت کے ہوتے ہوئے نیک ہو سکتا، تو یہ اللہ اگر رکھتا ہے نا اعتدال میں تو شکر کرے اللہ کا، ورنہ تو لوگ عیاشیاں کریں، پتہ نہیں کیا کچھ کر گزرے۔ تو حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ میں نے خنجر تیار کیا اور میں نے بغل میں اس کو چھپایا، اوپر میں نے چادر اوڑھ لی۔ اب مجھے پتا تھا ظہر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ کے لیے، بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں میں بھی اس طرف بڑھا، رستے میں نا وہ خاتون جس کے گھر میں نے رات آنا تھا، میں نے دروازے پہ دستک دی، میں نے کہا کہ تیار رہنا۔
تیار رہنا، آج میں بڑے پیسے لے کے آؤں گا۔ اسے میں نے یہ کہا اور پھر میں چلا گیا بیت اللہ شریف کا طواف کرنے۔ کہتے ہیں اللہ کے محبوب بھی طواف کر رہے تھے تو میں نے بھی طواف شروع کر دیا۔ ارادہ یہ تھا کہ جہاں نبی پاک علیہ السلام میرے قریب سے گزریں گے تو موقع پا کر میں حضور کے جسم اقدس پر خنجر کھونپ دوں گا اور معاذ اللہ شہید کر دوں گا۔ کہتے ہیں حضور ایک دفعہ بھی میرے پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکا، دوسری دفعہ بھی پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکا، تیسری دفعہ بھی گزرے تو میں ہمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دفعہ گزرے تو فرماتے ہیں کہ مجھے موقع نہ ملا، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے روب کے ساتھ میری مدد فرمائی، دشمن پر میرا روب طاری ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں جب چکر پورے ہو گئے تو محبوب کریم نہ چھٹے چکر پہ فرمانے لگے فضالہ چکر ایک رہ گیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، ایک پھیرا رہ گیا ہے۔ کہتے ہیں طواف مکمل ہو گیا تو محبوب میرے قریب آئے، فرمایا وہ کام کرتے کیوں نہیں جس کے لیے آئے تھے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کون سا کام، کیسا کام؟ اندر تو چور تھا نا، بانج فقیروں کسے نہیں ماریا اے ہوئی چور اندر دا، اندر چور تھا نا۔ کہتے ہیں حضور نے مجھے کندھے سے پکڑ کے ہلایا، فرمایا کرتے کیوں نہیں؟ جب حضور نے ہلایا تو وہ خنجر بھی پیروں میں گرا اور میں بھی رسول اللہ کے پیروں میں گر گیا۔ میں نے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ کہتے ہیں حضور نے پہلے میرے دل پہ دست مبارک پھیرا، پھر میرے نبی نے مجھے کلمہ پڑھا دیا۔ اب نا مرید ہونے والا کہتا ہے کہ جی آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اب وہ آہستہ آہستہ کا کیا ترجمہ ہے یہ بالکل سمجھ نہیں آتی۔ بھئی کسی بندے سے 5 لاکھ روپیہ لینا ہے تو اس سے وہ کہتا ہے جی میں آہستہ آہستہ دوں گا، 500 روپیہ دے دیا کروں گا روز کا، تو کہتے ہیں میری رقم خراب ہوتی ہے، پورے دو۔ اور نیکی کی بات جب آتی ہے تو کہتے ہیں حضرت صاحب دین اتنا سخت نہیں ہے، میں آہستہ آہستہ ٹھیک